رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 25 سال کی ہوئی مکہ میں اس وقت آپ امین کے نام سے جانی جاتی تھی۔ یہ نام اس لیے مشہور تھا کہ نیک عادتیں آپ کے ذات میں حد کمال کو پہنچی ہوئی تھی۔ ایک روز آپ سے حضرت ابو طالب نے گزارش کی، اے میرے بھتیجے، میں ایسا شخص ہوں کہ میرے پاس مال و زر نہیں، زمانہ ہم پر شدت اور سخت گیری کر رہا ہے، فی در فی کئی مہنگے سمے گزرتے چلے آئے ہیں، اور حالت یہ ہے کہ نہ ہمارے پاس مال و دولت ہے اور نہ سامان تجارت۔ یہ تیری قوم کا قافلہ ہے کہ ملک شام میں اس کے سفر کا وقت آ گیا ہے، اور خدیجہ بنت خویلد نے تیری قوم کے لوگوں کو اپنے ساتھ بھیجتی ہے، اگر تو بھی اپنے آپ کو پیش کرے تو بہتر ہے۔ خدیجہ رضی اللہ کو یہ خبر ملی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا، جو اجرت اوروں کو دیتی تھی آپ کے لیے اس سے زیادہ معاوضہ قرار دیا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس قرارداد کے مطابق سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے غلام میسرہ کے ساتھ چلے، شام کے شہر بصرہ میں پہنچے اور وہاں کے بازار میں ایک درخت کے نیچے ٹھہرے۔ ایک راہب جس کا نام نستورہ تھا، یہ مقام اس کے عبادت گاہ کے قریب ہی واقع تھا۔ میسرہ کو یہ راہب پہلے سے جانتا تھا، اس کے پاس آ کے پوچھا، اے میسرہ، اس درخت کے نیچے کون ٹھہرا ہے؟ میسرہ نے کہا، ایک قریشی جو حرم کعبہ والوں میں سے ہے۔ راہب نے کہا، اس درخت کے نیچے آج تک سوائے پیغمبر کی کوئی نہیں ٹھہرا۔ یہ کہہ کر میسرہ سے پوچھنے لگا، کیا ان کی دونوں آنکھوں میں سرخی ہے؟ میسرہ نے جواب دیا، ہاں، اور یہ سرخی کبھی ان سے جدا نہیں ہوئی۔ راہب نے کہا، تب وہی آخری پیغمبر ہے، اے کاش میں وہ زمانہ پاتا جب ان کی ظہور کا وقت آتا۔ اسی سفر میں یہ بات پیش آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مال لے کے مکہ مکرمہ سے چلی تھی وہ بصرہ کے بازار میں فروخت کر کے وہاں سے نیا مال خریدنے لگی۔ اس دوران ایک شخص کے ساتھ کسی چیز میں باو طے ہو رہا تھا کہ اس نے کہا، لات و عزیٰ کے قسم کھاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے کبھی ان کی قسم نہیں کھائی، میں پاس سے گزرتا ہوں تو ان کی جانب سے منہ پھیر لیتا ہوں۔ میسرہ کو راہب نے تنہائی میں کہا، خدا کی قسم یہ پیغمبر ہے، اور جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے اس کی قسم کہ یہ وہی ہے جس کی صفت ہمارے علماء اپنی کتابوں میں پاتے ہیں۔ یہ سب باتیں میسرہ نے ذہن نشین کر لی۔ آخرکار تمام قافلے والے واپس چلی۔ میسرہ کی نگاہ سفر کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھی۔ جب وہ دوپہر ہوتے اور گرمی پڑتی تو دیکھتا کہ ان حضرت تو اونٹ پر سوار ہے اور دو فرشتے آگ پر سایہ کی ہوئی ہے۔ راویوں کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میسرہ کے دل میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت ڈال دی کہ وہ آپ کا گویا غلام بن گیا۔ واپسی میں جب مقام مرہ زہران پہنچے تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آپ خدیجہ کے پاس جائے اور مجھ سے پہلے پہنچ جائے، آپ کے باعث مال میں اللہ تعالیٰ نے خدیجہ رضی اللہ کو جو نفع پہنچایا ہے اس سے مطلع فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے یہاں تک کہ ظہر کے وقت مکہ پہنچی۔ ادھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنے بالا خانہ میں چند عورتوں کے ساتھ بیٹھی تھی، جن میں ایک نفیسہ بنت منیہ بھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے دیکھا کہ آپ اپنے اونٹ پر سوار ہیں اور دو فرشتے سایہ کر رہے ہیں۔ ان عورتوں کو یہ حالت دکھائی دی تو نہایت تعجب ہوا۔ پھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائی اور مال میں جو نفع ہوا تھا اس کا حال بیان کیا۔ آپ اس بات سے بہت خوش ہوئے۔